اس نے بنگلے کے گیٹ پر رک کر گہرا سانس لیا۔ گیٹ اتنا شاندار تھا کہ سامنے اس کی اپنی موجودگی بہت چھوٹی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے چادر کو تھوڑا درست کیا اور جھکتے ہوئے بیل بجا دی۔ کچھ لمحے بعد ایک ملازم نے دروازہ کھولا اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی، مگر وہ خود پہ قابو پاتے ہوئے قدم آگے بڑھانے لگی۔ بنگلے کے وسیع لان اور اندرونی حصے کی شاندار آرائش دیکھ کر اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ وہ خود کو پر اعتماد اور مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اس جاب کی اشد ضرورت تھی۔ بیٹھیں پلیز، ایک گہری پرسکون آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ سامنے ایک خوبرو مرد بیٹھا تھا جس کی شخصیت نے چند لمحے کے لیے اس کو ساخت کر دیا۔ لمبا قد، کشادہ پیشانی اور گہری آنکھیں جو جیسے کسی کی روح تک جھانک سکتی ہوں۔ وہ ایک سیاہ رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکاوٹ تھی مگر چہرے پہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں اسفندیار ہوں اور یہ میرا گھر ہے۔ آپ یہاں جاب کے لیے آئی ہیں؟ اس نے سیدھا سوال کیا تھا۔ لہجے میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ جی، میں بیبی سیٹر کی جاب کے لیے آئی ہوں، اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا تھا۔ اسفندیار نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی نظروں میں کوئی بے جا سختی نہیں تھی، صرف سنجیدگی تھی۔ تجربہ ہے آپ کے پاس؟ نہیں، لیکن میں ذمہ داری سمجھتی ہوں اور سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں، اس نے پورے اعتماد سے جواب دیا۔ یہ جاب آسان نہیں ہے، میری مسز بیمار ہے اور میرا بیٹا زیادہ وقت ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ حساس ہے، اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اسفندیار نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو مایوس نہ کروں۔ اگر کبھی کوئی غلطی ہو بھی گئی تو میں اسے ٹھیک کرنے کی ذمہ داری لوں گی۔ اس کی بات پہ اسفندیار کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ آپ پڑھائی کر رہی ہیں یا پڑھ چکی ہیں؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ جی، میں نے انٹر کیا ہے اور آگے پڑھائی جاری رکھنے کا ارادہ ہے، اس نے پختہ لہجے میں جواب دیا۔ اچھا، تو یہ جاب کیوں کرنا چاہتی ہو؟ اسفندیار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے اس جاب کی ضرورت ہے سر، میرے والد حیات نہیں ہیں، کہتے ہوئے اس کے چہرے اور لہجے میں اداسی آ گئی تھی۔ اسفند نے کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھا۔ وہ ایک رحم دل انسان تھا، اس کا دکھ محسوس کر سکتا تھا۔ آپ کل سے آ سکتی ہیں، وہ اچانک بولا تھا۔ جی سر، میں کل سے آ جاؤں گی، اس سے فوراً جواب دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں، یہ جاب صرف میرے بیٹے کی دیکھ بھال تک محدود نہیں ہوگی، آپ کو اس کے علاوہ بھی ملازمین کی مدد کرنی ہوگی۔ اسفند نے آخری بات کہی تھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سر، میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں، اس نے اعتماد سے کہا اور اجازت طلب کرنے کے بعد بنگلے سے باہر نکل گئی۔ باہر نکلتے ہی اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کا دل خدا کے شکر سے لبریز تھا۔ اس کے لیے یہ جاب صرف ایک موقع نہیں بلکہ حالات کو سنوارنے کی امید تھی۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی ہیرا نے ایک گہری سانس لی تھی، جیسے باہر کی دنیا کی تھکن کو اپنے اندر دبانے کی کوشش کر رہی ہو۔ چھوٹا سا گھر جس کی دیواریں وقت کی سختی اور غربت کی کہانی سناتی تھی، بہت زیادہ سامان سے بھرا ہوا تھا، لیکن ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ کونے میں ایک پرانا چولہا دھیمی آنچ پر جل رہا تھا۔ اس کے قریب نجمہ بیگم بیٹھی دال میں پانی ملا رہی تھی تاکہ سب کے لیے کھانا پورا ہو سکے۔ اس کے چہرے پر جھریاں اور آنکھوں میں غربت کی تھکن تھی۔ آ گئی ہیرا بیٹا، نوکری مل گئی؟ نجمہ بیگم نے اس کو دیکھ کر سوال کیا۔ لہجے میں ایک امید تھی۔ جی امی، انٹرویو دے دیا، کل سے جاب شروع ہے، وہ مسکرا کر بولے تھے۔ نجمہ بیگم نے سکون کی ہلکی سانس لی اور چولہے پر رکھی ہانڈی کو چمچ سے ہلانے لگی۔ وہ ماں کو مطمئن کر کمرے میں آ گئی جہاں عالیہ اور نبیلہ فرش پر پرانے کھاپیوں پر جھکی ہوئی تھی۔ عالیہ جو 11 سال کی تھی اپنی کتاب کے صفحے پلٹتے ہوئے الجھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آپی، آج ہماری ٹیچر نے کہا کہ نئی یونیفارم پہن کر آنا ضروری ہے، عالیہ نے معصومیت سے کہا۔ وہ اپنی نظر ہیرا پر جمائی۔ فکر مت کرو میری جان، میں جلد ہی پیسے لے آؤں گی تو آپ کو نئی یونیفارم بھی ملے گی اور کتابیں بھی، اور میرے نئے شوز۔ نبیلہ بھی فوراً سوال کیا، جو عالیہ سے 2 سال چھوٹی تھی اور اپنی پرانے اسکول کے شوزوں کو ہاتھ میں تھامے بیٹھی تھی جن کی تلویں تقریباً ختم ہو چکے تھے۔ تم دونوں کے لیے سب کچھ لاؤں گی، بس تھوڑا صبر کر لو، ہیرا نے نرم لہجے میں دھیرے سے کہا۔ ماں نے ہانڈی کا ڈھکن بند کرتے ہوئے کہا، بیٹا خود کو زیادہ نہ تھکا لینا، ہم تو جیسے بھی ہیں گزارا کر لیں گے۔ نجمہ بیگم بھی اندر آ گئی تھی۔ امی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بس دعا کریں کہ یہ جاب میرے لیے اچھی ثابت ہو، ہیرا نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اندر سے وہ بھی اپنے حالات کا بوجھ
مسلسل اٹھا کے محسوس کر رہی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی اور خاموشی چھائی تھی۔ ہیرا نے ایک طرف بیٹھ کر اپنی چادر اتاری اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ اس کی نظریں اپنی چھوٹی بہنوں پر تھی جو معصومیت سے اپنی ہی دنیا میں مگن تھی، اور نجمہ بیگم جو چپ چاپ اپنی تھکن کو چھپا رہی تھی۔ یہی 3 چہرے تھے جو اس کی زندگی کا مرکز تھے، اس کی کل کائنات تھے۔ آج اس کے جاب کا پہلا دن تھا۔ ملازمہ اس کو ساری ذمہ داریوں سے آگاہ کر رہی تھی۔ ادھر آؤ، میں تمہیں سب کو سمجھا دیتی ہوں۔ ملازمہ ہاتھ میں جھاڑو لیے اس کو اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، جی بتائیں۔ ہیرا نے اپنی چادر ٹھیک کرتے ہوئے کہا تھا، یہ ایان کا کمرہ ہے، تمہیں صاف رکھنا ہوگا۔ سکینہ نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ کچن، یہاں تمہارا آنا کم ہوگا، لیکن اگر ایان کو کچھ چاہیے ہو تو فوراً لے آنا، سمجھ آئی؟ جی، لیکن میں زیادہ تر ایان کا ہی خیال رکھوں گی نا؟ ہیرا نے دھیمے لہجے میں پوچھا، جو اس کو بیبی سسٹر کے جاب کے علاوہ بھی ذمہ داریاں سونپ رہی تھی۔ ہاں، وہی تو تمہارا کام ہے۔ ایان صاحب ابھی اوپر اپنے کمرے میں ہیں، تھوڑا ضدی ہے، لیکن بچوں سے محبت دکھاؤ گی تو سمجھ جائے گا۔ سکینہ نے گہری نظر سے ہیرا کو دیکھا اور بولی، اور سنو، صاحب سے بات کرتے وقت محتاط رہنا، وہ زیادہ باتوں کو پسند نہیں کرتے۔ جی میں خیال رکھوں گی۔ ہیرا نے سر ہلایا، ٹھیک ہے، چلو میں تمہیں ایان سے ملواتی ہوں۔ سکینہ نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا اور آگے بڑھ گئی۔ السلام علیکم ایان، کیا آپ میرا نام جاننا چاہیں گے؟ وہ اس ایان کو دیکھ کر پیار سے بولی۔ میں کیوں جانوں، آپ کون ہیں؟ 6 سالہ ایان نے تکیے کے پیچھے چھپتے ہوئے کہا، میں آپ کی نئی دوست ہوں، میرا نام ہیرا ہے، اور آج سے میں آپ کا بہت خیال رکھنے والی ہوں۔ ہیرا نے نرمی سے کہا۔ ایان نے تھوڑا سا جھانک کر اسے دیکھا، دوست؟ لیکن میری دوست تو میری ماما ہے۔ آپ کی ماما ہمیشہ آپ کی سب سے اچھی دوست رہیں گی، لیکن جب وہ آرام کر رہی ہوں گی تب میں آپ کے ساتھ کھیلوں گی، کیا آپ میرے ساتھ کھیلو گے؟ کیسا لگا یہ آئیڈیا؟ اس کے بعد ایان نے تھوڑا سا مسکرا کر سر ہلایا، ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے تنگ نہیں کریں گے۔ بالکل نہیں، بلکہ آپ کو مزے مزے کے کھیل سکھاؤں گی، ہیرا نے خوش دلی سے کہا۔ چند لمحے بعد اسفنجار کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ہیرا فوراً کھڑے ہو گئے۔ ایان، یہ آپ کی نئی بیبی سسٹر ہیں، کیسی لگی؟ اسفنجار نے ایان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھی ہیں، لیکن مجھے دیکھنا ہے کہ یہ کھیلوں میں اچھی ہیں یا نہیں، ایان نے ضدی لہجے میں کہا تھا۔ اسفنجار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہیرا کی جانب دیکھا، یہ اس کی عادت ہے، وقت کے ساتھ بہتر ہو جائے گا، لیکن یاد رکھو کوئی لاپرواہی برداشت نہیں ہوگی۔ ایان بہت حساس ہے اور اس کے ماما کی صحت ایسی نہیں کہ وہ زیادہ ایان کے ساتھ گزار سکے۔ جی سر، میں پوری کوشش کروں گی کہ ایان کو خوش رکھوں اور آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں، ہیرا نے اعتماد سے جواب دیا۔ اچھی بات ہے، تمہارا پہلا دن ہے، دیکھ لو، اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو سکینہ سے پوچھ لینا۔ جی سر، آپ بے فکر رہیں، میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں، ہیرا نے اعتماد سے جواب دیا۔ اچھی بات ہے، تمہارا پہلا دن ہے تو دیکھ لو۔ وہ اسفند اپنی گھڑی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا، جی سر، شکریہ، ہیرا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اسفند نے ایان کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے خدا حافظ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ ہیرا نے ایان کی طرف دیکھا اور ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، چلو اب ہم کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں ہی جیتوں گا۔ ایان نے پہلی بار دل کھول کر مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ 6 سال کا ہوشیار اور ذہین بچہ تھا۔ شام کے گہرے رنگ آسمان پر پھیل رہے تھے جب اسفنجار اپنی گاڑی بنگلے کے گیٹ کے اندر لے کر آیا۔ گاڑی سے نکلتے ہوئے اس نے تھکن کو اپنے چہرے سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ لان کے راستے چلتے ہوئے اندر کی ہلکی روشنی اور کہکوں کی آوازیں اس کے قدموں کو ذرا تیز کر گئی۔ ڈرائنگ روم سے گزرتے ہوئے اس نے نظر کھڑکی سے باہر ڈالی جہاں ایان اور ہیرا لان میں بیٹھے ایک چھوٹے سے پزل گیم میں مگن تھے۔ ایان کی ہنسی اور خوشی کے چمکتے چہرے نے اسفند کے دل کو سکون دیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر دیکھا جیسے یہ منظر اسے اندرونی سکون دے رہا ہو۔ ایان کی خوشی دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ چپ چاپ اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چینج کر کے نیچے آیا اور ڈرائنگ روم کے قریب پہنچا۔ صاحب کھانا لگا دوں؟ ملازمہ نے کہا تھا۔ ہاں، اور ایان کو بھی بلا دو، اسے مختصر جواب دیا اور خود ڈائننگ ٹیبل کے قریب بیٹھ گیا۔ اسفنجار کی آواز پہ ایان بھاگتے ہوئے اندر آیا اور اس کے گلے سے لپٹ گیا۔ بابا دیکھیں، آج میں نے کتنی اچھی پزل کمپلیٹ کی، ایان نے جوش سے کہا تھا۔ واقعی شاباش میرے بیٹے، آپ تو بہت سمجھدار ہو گئے ہو۔ اسفند نے ایان کو گود میں اٹھایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آپ کو اپنی بیبی سسٹر کیسی لگی؟
اس نے پھر سے پوچھا تھا۔ بہت بہت اچھی ہیں پاپا، مجھ سے کھیلتی ہیں، کہانیاں سناتی ہیں اور مجھے کبھی ہارنے بھی نہیں دیتی، ایان نے خوشی سے بتایا۔ اسود نے ہیرا کی طرف دیکھا جو دروازے کے قریب خاموشی سے کھڑی تھی۔ اسود نے سر ہلایا اور پھر ایان کو کرسی پر بٹھایا۔ چلو اب ڈنر کرتے ہیں۔ اسود نے ایان کے گال تھپتھپاتے ہوئے ملازمہ کو کھانے کے لیے اشارہ کیا۔ ڈنر کے دوران ایان اپنے دن بھر کی باتیں اسود کو سناتا رہا اور اسود ہر بات دھیان سے سنتا، کبھی سر ہلاتا، کبھی ہلکا ہنستا۔ ہیرا نے ایک طرف کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھا تھا۔ یہ شام کا وقت تھا، یعنی کہکو اور اسود کی مسکراہٹ کے ساتھ ہیرا کے لیے ایک امید کا چراغ تھا جو اس کے دل کو مطمئن کر رہا تھا کہ شاید یہ جاب اس کی زندگی کے لیے ایک نیا راستہ کھول دے، اس کے مالی حالات میں تبدیلی آ جائے۔ امی، میں تھوڑی دیر کے لیے بازار جا رہی ہوں، کچھ ضروری کام ہے۔ وہ جاب سے آنے کے بعد چادر لیتے بولی۔ بازار؟ ابھی؟ خیر تو ہے؟ نجمہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ہاں امی، بس 2-3 چیزیں لانی ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ نجمہ بیگم سبزی کاٹتے ہوئے حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی لیکن کچھ نہ بولی۔ ہیرا نے جلدی سے بیگ اٹھایا اور دروازے سے نکل گئی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ امی مزید سوال نہ کریں۔ بازار کی تنگ گلیوں میں چلتے ہوئے ہیرا کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ سونار کی دکان پر پہنچی اور اندر داخل ہوئی۔ جی بی بی، کیا چاہیے؟ دکاندار نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ بیچنی ہے، اچھے دام لگا دیجیے۔ اس نے بیگ سے کپڑے میں لپٹی ہوئی بالیاں نکال کر میز پر رکھ دی۔ دکاندار نے بالیاں ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا اور توڑنے لگا۔ یہ بالیاں تو ٹھیک ہے لیکن آج کل سونے کے ریٹ نیچے جا رہے ہیں، زیادہ نہیں دے سکتا، یہ 20,000 دے سکتا ہوں۔ ہیرا نے پیسوں کی طرف دیکھا، دل پر جبر کیا اور آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، دے دیجیے۔ چند منٹوں بعد وہ کتابوں کی دکان پر کھڑی تھی۔ کتابیں لے کر وہ یونیفارم اور جوتوں کی دکان کی جانب بڑھ گئی۔ رات گھر پہنچتے ہوئے کافی تھک چکی تھی۔ جیسے ہی دروازہ بجایا تو عالیہ اور نبیلہ اس کی طرف بھاگتے ہوئے آئی۔ آپی، آپ اتنی دیر کہاں رہیں؟ نبیلہ پوچھنے لگی۔ یہ لو، تم دونوں کے لیے اسکول کی چیزیں لائی ہوں۔ اسے سارا سامان ان کے آگے رکھ دیا۔ واہ، یہ سب ہمارے لیے؟ نبیلہ خوشی سے چیخ پڑی۔ کتنے پیارے شوز ہیں، عالیہ نے خوش ہو کر کہا۔ ہیرا نے مسکراتے ہوئے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ دونوں اپنی چیزیں دیکھنے میں مصروف تھی۔ جب نجمہ بیگم کمرے سے باہر آئی، ہیرا یہ سب کہاں سے آیا؟ تم نے اتنا خرچ کہاں سے کیا؟ امی، وہ جاب کی ایڈوانس تنخواہ ملی تھی، بس اسی سے لے لیا۔ نجمہ بیگم نے گہری نظر سے ہیرا کو دیکھا جیسے کچھ سمجھنا چاہ رہی ہوں، لیکن ہیرا کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ ہیرا نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ نجمہ بیگم کو اس کے سونے کی بالیاں بیچنے کا علم نہیں ہوا تھا۔ ایان اپنی کتابوں پر جھکا ہوا تھا لیکن اس کی شرارتی نظروں میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اچانک وہ ہیرا کے قریب آیا اور اس کی لمبی چٹیا کو کھینچ کر کھول دیا۔ آپ کے بال کتنے پیارے ہیں، ایان نے معصومیت سے کہا۔ میری ماما کے بال تو اتنے خوبصورت نہیں ہیں۔ ہیرا حیرت سے پیچھے مڑے، اپنے بالوں کو جلدی سے سمیٹنے کی کوشش کی۔ ایان، یہ کیا بدتمیزی ہے، بالوں کو ایسے نہیں کھولتے۔ اس کے لہجے میں ناراضگی کم اور نرمی زیادہ تھی۔ اس وقت اسود سیڑھیوں سے نیچے آتے ہوئے رک گیا۔ ایان کی بات اس کے کانوں میں پڑی تو اس کا چہرہ سختی سے تن گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے وہیں کھڑا رہا اور پھر کمرے میں داخل ہوا۔ ایان، اپنی کتاب پر توجہ دے اور اپنی پڑھائی کرے، باقی باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس نے ایان کو سنجیدہ لہجے میں ٹوکا تھا۔ ایان نے جلدی سے سر جھکا لیا اور اپنی کتاب کی طرف دیکھنے لگا۔ اسود کی نظر اب ہیرا پر تھی جو اپنے بالوں کو دوبارہ باندھنے میں مصروف تھی۔ یہاں آپ جاب کرنے آئی ہیں یا اپنی ادائیں دکھانے؟ اسود نے غصاخت اور بے لچک لہجے میں کہا تھا۔ یہ سب ڈرامے یہاں مت کریں، سمجھی؟ ہیرا نے چونک کر اسود کی طرف دیکھا لیکن فوراً نظریں جھکا لی۔ اس کا چہرہ مارے ہی تک کے سرخ ہوا تھا۔ میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ ایان کی پڑھائی پر توجہ دوں، یہ اس کی شرارت تھی، میری کوئی غلطی نہیں، اس نے دھیمے اور دفاعی لہجے میں جواب دیا۔ کوشش کے ساتھ پروفیشنلزم بھی ضروری ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کی تعلیم کے دوران کوئی ڈرامہ ہو۔ اسود یار کا لہجہ اور بھی کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ رہی، پھر ایان کی طرف مڑی جو معصومیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایان، آپ کتاب کھولو اور دوبارہ سے لکھنے کی مشق پریکٹس کرو، اس نے نرمی سے کہا تھا، مگر دل سے سبکے کا احساس نہ گیا تھا۔ اسود کے کڑوے الفاظ اس کو دکھی کر گئے تھے۔
बार बार आंखें धुंधला रही थी। वो डॉक्टर के कमरे में बेचैनी से आगे पीछे टहल रहा था। इसकी मुड़ियां भींजी हुई थी और माथे पर पसीने के कतरे नुमाया थे। डॉक्टर रिपोर्ट्स को गौर से देख रहे थे, लेकिन इनकी खामोशी यशवंत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। डॉक्टर कुछ तो कहें, आप तो उम्मीद दिलाते थे, आप खामोश क्यों हैं? असफन यार की आवाज़ बेकरारी और खौफ से लरज रही थी। डॉक्टर फुरकान ने अपनी ऐनक उतारी, इसे गहरी सांस खारिज की। मिस्टर असफन, मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दे सकता। एक लम्हे के लिए वो साख्त हो गया। झूठी उम्मीद? क्या मतलब? आप क्या कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर फुरकान रिपोर्ट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये रिपोर्ट्स वाज़ेह तौर पर बता रही हैं कि आपकी बीवी का मर्ज आखिरी स्टेज पर है। इसकी हालत में बेहतरी का इम्कान बहुत कम है। हमने तमाम मुमकिन इलाज आजमा लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। असवद ने अपनी मुठ्ठियाँ सख्ती से बंद कर ली। आप लोग तो कहते थे कि मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, फिर आप ये सब क्यों? मेरी मिसेस की जान बचाने के लिए कुछ भी करें। मैं पैसे की परवाह नहीं करता। ये पैसों की बात नहीं है मिस्टर। बाज़ मेडिकल साइंस भी बेबस हो जाती है। इस वक्त इनकी बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी है कि दवा और इलाज असर नहीं कर रहे। हमें अफसोस है, लेकिन अब इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुकून और वक्त की ज़रूरत है। असफंद के हाथ ढीले पड़ गए। वो कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठकर अपनी पेशानी को हाथों से ढांप लिया। इसके जहन में महविश का कमज़ोर चेहरा घूमने लगा। वो चेहरे को कभी ज़िंदगी से भरपूर हुआ करता था, लेकिन अब हर दिन के साथ मांदा पड़ता जा रहा था। डॉक्टर फुरकान, कोई और तरीका, कोई मौजज़ा? इसके बाद इतनी मदम थी कि डॉक्टर को सुनने के लिए झुकना पड़ा। हम दुआ के सिवा कुछ नहीं कर सकते मिस्टर। अल्लाह से दुआ करें, वही सबसे बड़ा शिफा देने वाला और मौजज़ा करने वाला है। ये सुनकर असफंद खामोश हो गया। वो धीरे धीरे उठा, रिपोर्ट्स को बेदिली से समेटा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे से बाहर निकलते हुए इसकी नज़र अस्पताल के राहदेरी में चलते मरीजों पर पड़ी, जो अपनी बीमारियों के साथ जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। गाड़ी में बैठते ही असफंद ने सर शीर से टिका दिया। इसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। इसने महविश के साथ गुजरे लम्हे याद किए। मुस्कुराती हुई, अयान के साथ खेलती हुई, इसके साथ खुशगवार जिंदगी गुजारती हुई किस कदर हसीन लगती थी। इसने आसमान की तरफ देखा, जैसे वहां से कोई जवाब तलब कर रहा हो। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने इन्हें सफ करते हुए ज़ेरे लब कहा था, या अल्लाह, तू सब कुछ कर सकता है, तो अपने बंदों को उस आजमाइश से निकाल दे। रात गहरी हो रही थी, लेकिन असफंद के दिल में बेचैनी और सवालात का तूफान था। वो जानता था कि आगे का सफ़र मुश्किल है, लेकिन इसे अल्लाह पर भरोसा था कि वो इसकी दुआओं को ज़रूर सुनेगा। फिर बहुत खामोशी से महविश इनकी ज़िंदगी को वीरान कर गई थी। घर के अंदर एक गहरी मौसी खामोशी छाई हुई थी, जैसे वक्त रुक गया हो। अयान अपने नन्हे हाथों से मुसलसल महविश के बेजान हाथ को बुला रहा था। करीबी रिश्ते सब उसकी मौत पे इंतजार जमाते। मम्मा उठे ना, आपको मेरे साथ खेलना है। वो बार बार यही कह रहा था। आंसू उसके गालों पर बहते जा रहे थे। हीरा इसके करीब बैठे थे, लेकिन इसके पास कहने के लिए अल्फाज नहीं थे। इस 6 साल बच्चे के दुख के सामने वो खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। इसने उसको अपने सीने से लगाया और धीरे से कहा, बेटा, आपकी मामा जल्दी वापस आ जाएंगी, वो वहाँ खुश हैं। ये सुनकर अयान की सिसकियाँ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। असफंद दरवाजे पर खड़ा था। इसके चेहरे पर गहरे सदमे के आसार थे, आंखों में नमी और दिल में एक नाकाबिले बर्दाश्त दर्द था। वो करीब आया, के पास बैठे हुए इसके पर हाथ रखा। बेटा, आपको मजबूत बनना होगा, आपकी मम्मा हमारे साथ ही हैं, वो कहीं नहीं जाएंगी कि आप रोएं। इसकी अपनी आवाज़ टूट रही थी, वो अपने आंसू जब्त नहीं कर पा रहा था। पापा, मम्मा हमारे पास क्यों नहीं आएंगी? हम इनके पास कैसे रहेंगे? असफंद ने अयान को अपने गले से लगा लिया। इसके पास कोई जवाब नहीं था। हीरा ने यह मंजर देखा तो इसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। अयान, आपके पास पापा है और मैं भी हूँ, हम सब मिलकर आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे। हीरा ने आगे बढ़कर इसको संभाला था। असफंद की हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब थी। वो महविश के बेजान वजूद को पास खड़ा हो गया था, नम आंखों से देखने लगा। मैंने तुम्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मैं हार गया। इसकी आवाज़ में दुख और बेबसी थी। आंसू इसके गालों पर बहते जा रहे थे। मम्मा अयान को बुला रहा है। अयान ने हाथों से महविश के चेहरे को छूते हुए मासूमियत से रो पड़ा। इसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इसकी लड़जती हुई आवाज़ ने माहौल को मजीद गमगीन कर दिया था। असद बेयकीनी की हालत में महविश के बेजान वजूद को देख रहे थे कि इसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे और ना कोई हरकत। वो मुजस्मे की मांदा खड़ा था, जैसे वक्त ने इसे जकड़ा हो।
संभालें, वो बहुत रो रहा है। हीरा ने नरमी से कहा था। अयान की हिचकियाँ मजीद बढ़ गई। पापा पापा ये क्यों नहीं आ रही? हीरा आगे बढ़ी और अयान को हंसते खिसे गोद में उठा लिया। अयान, मम्मा आप अल्लाह के पास हैं, वो हमें ऊपर से देख रही हैं, वो चाहते हैं कि आप मजबूत रहें, बहादुर बने। इसका दिल भी बोझल हो रहा था। असफर ने धीरे से अपनी नजरें उठाई। इसकी आंखें सुर्ख थी, लेकिन आंसू अब बहने से कासिर थे। वो इसके करीब बैठा, इसके सर्द हाथों को थाम लिया। वादा किया था हमेशा साथ रहोगी, तुमने कहा था कि हम कभी छोड़कर नहीं जाओगी। इसके आवाज टूटे फूटे और दर्द से लबरेज थे। पूरे घर में कोहराम मचा हुआ था। मुलाजिमीन अब कोने में खड़े रो रहे थे और रिश्तेदार सोगवार नजरों से असफंद और अयान को देख रहे थे। इसकी जुदाई ने सबको तोड़कर रख दिया था, लेकिन असफंद की हालत सबसे ज्यादा खस्ता थी। हीरा ने अयान को संभालते हुए कहा, आपके पापा को आपकी जरूरत है, आपको इनके लिए मजबूत बनना होगा। अयान ने अपनी नन्ही आंखों से हीरा को देखकर फिर सुस्त हीरा के कांधे से लग गया। असफंद ने महविश के बेजान चेहरे को देखा, जैसे इसके जाने का यकीन ना आ रहा। उसने धीरे से इसके बालों को सिलाया और फिर सर झुकाकर इसके हाथ को अपनी पेशानी से लगाया। घर की दीवारें जो कभी खुशबू मातम की आवाज़ों से भरपूर थी, आज टूटा हुआ बेबस दिखाई दे रहा था। हीरा अयान को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसकी अपनी आंखें भी आंसू से भर आई। शाम तक इसकी तदवीर कर दी गई, जहाँ महविश का वजूद हमेशा के लिए खामोश हो गया था। असफंद का दिल बोझल और गमज़दा था, मगर इसके लबों पर कोई भी शिकवा या फरियाद नहीं थी, बस एक खामोशी सी थी जो इस दर्द को मजीद गहरा कर रही थी। महविश को गुजरे 3 माह हो चुके थे, मगर असफंद के गम से रहाई न पा सका था। बाबा अब बाहर क्यों नहीं आते? यानी मासूफी से असफंद के कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर कहा। इसके नन्हे हाथ दरवाजे पर खामोशी से दस्तक दे रहे थे, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। हीरा ने अयान को आहिस्ता से पीछे किया, दरवाजा खोलकर अंदर झाँका। कमरे की फिजा एक अजीब सी खामोशी से बोझल थी। दीवार पर महविश की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी, जिसके सामने असफंद एक सोफे पर खामोश बैठा था। इसके हाथ में इसकी चूड़ियाँ थी, जिन्हें वो बेख्याली में घोर रहा था। सर, अयान आपको बुला रहे हैं, ये ने आहिस्ता से कहा, लेकिन इसकी नज़रें इस तस्वीर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। बाबा, मम्मा कहाँ हैं? वो कब आएंगी? अयान ने एक बार फिर सवाल किया और इसकी आवाज़ कमरे की खामोशी में गूंज उठी। उसने बमुश्किल अपनी नज़रें उठाई, अयान की तरफ देखा। बेटा, मम्मा वो आप हमारे साथ हैं। इसकी आवाज़ भारी और मध्यम थी, जैसे अल्फाज हलक से ज़बरदस्ती निकल रहे हैं। अयान ने अपनी नन्ही उंगलियां असफन यार के हाथ पर रख दी। हीरा ने अयान को आहिस्तगी से अपनी तरफ खींचा था। अयान, आओ हम बाहर चलते हैं, पापा को थोड़ी देर आराम करने दो। लेकिन वो जिद कर रहा था। नहीं, मैं बाबा के पास रहूंगा। असफन ने एक गहरी सांस ली, अयान के हाथ बढ़ाया। आज मेरे पास बैठो। अयान फौरन भागकर इसकी गोद में बैठ गया। असफन ने अपने सीने से लगा, इसकी आंखों से एक आंसू बहकर अयान के बालों में जज़ब हो गया। हीरा ये देखकर पलटी और आहिस्तगी से कमरे से बाहर आ गई। वो जानती थी कि असफंद को यान की ज़रूरत है और असफंद को महविश के गम से निकलने में वक्त लगेगा। किचन में जाकर हीरा ने चाय बनाई और मुलाजमा से कहा, साहब के लिए खाना ले जाओ, लेकिन जोर मत देना, अगर वो ना खाए तो छोड़ देना। रात का वक्त हुआ तो यान सो चुका था। ने इसके कमरे में लिटा दिया और वापस असफंद के कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर असफंद यार हमेशा की महविश की तस्वीर के सामने बैठा हुआ था। तस्वीर से मुखातिब था। महविश, देखो मैं आज कितना अकेला हूँ। अयान तुम्हें ढूंढता है और आज मैं तुम्हें अपनी सांसों में महसूस करता हूँ, लेकिन तुम कहीं नजर नहीं आती। इसके अल्फाज दर्द से लबरेज थे और इसके आवाज कांप रही थी। हीरा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन इसे लगा कि शायद इस वक्त खामोशी ज्यादा बेहतर होगी। वो धीरे से वापस पलट गई, लेकिन असफंद की मध्यम आवाज इसके कानों में गूंजती रही। महविश, मेरे पास वापस आओ, ये दुनिया तुम्हारे बगैर वीरान है। अयान को माँ की ज़रूरत और मुझे तुम्हारी। इस रात असफंद के कमरे से इसके रोने की आवाज़ आती रही थी। वो शख्स जो कभी मजबूती और वकार की अलामत था, आज अंदर से मुकम्मल तौर पर टूटकर बिखर चुका था। यार, तुमने बहुत दिन लगा दिया ऑफिस आने में। दानिया ने मुस्कुराते हुए असफंद यार को गले से लगाया। असफंद के चेहरे पर मुस्कुराहट का शायबा तक नहीं था। वो धीरे से कुर्सी पर बैठ गया, जैसे किसी गैर मरीब बोझ ने इसे झुका रखा हो। कैसे हो असफंद? दानियाल ने नरमी से पूछा, लेकिन इसके जवाब में सिर्फ एक सरसरी सा ठीक हो सुनने को मिला। तुम्हारी हालत देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। देखो यार, मैं तुम्हारा जिगरी दोस्त हूँ और तुम्हारे बारे में फिक्रमंद हूँ। दानियाल ने अपनी कुर्सी असफंद के करीब करते हुए कहा। मैं ठीक हूँ दानियाल, बस वक्त चाहिए। असफंद की आवाज़ भारी थी और इसके लहजे में थकन वाज़ेह थी। ठीक है, तुम ठीक हो, लेकिन अयान वो कैसा है? दानियाल ने गहरी नज़र से असफंद को देखा। हीरा इसे संभाल रही है, वो बहुत समझदार लड़की है। अयान वो ठीक है, असफंद यार ने सर झुकाकर जवाब दिया। यार, बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है, तुम्हें ये बात समझनी होगी। अयान के लिए और तुम्हारे लिए भी तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए।
دانیال نے براہ راست کہہ دیا۔ اسفند نے چونک کر دانیال کی طرف دیکھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں شادی کر لوں، مہوش کی جگہ کوئی اور لے سکتا ہے؟ ایسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ بھی کیسے لیا تم نے؟ اس کی آواز میں غصہ اور تکلیف دونوں شامل تھے۔ یار میں تمہاری نہیں، ایان کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی زندگی میں خلا ہے جسے بھرنا ضروری ہے۔ وہ ایک معصوم بچہ ہے، اسے ماں کا پیار چاہیے۔ دانیال نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ دانیال میں کبھی دوسری شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں مہوش کا تھا اور ہمیشہ اسی کا رہوں گا۔ یہ بات ختم کرو اب بھی اور یہیں۔ افسر یہاں نے سختی سے کہا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ دانیال نے گہری سانس لی اور صوفے کی طرف جھک گیا۔ ٹھیک ہے جیسا تم کہو، لیکن یاد رکھنا میں یہ سب تمہارے اور ایان کے بھلے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں تمہارا دوست ہوں، تمہاری خوشی چاہتا ہوں۔ کمرے ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اسفند نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ دانیال کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ہی ٹھیک ہو سکتی ہیں اور مہوش وہ میری زندگی کا حصہ تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کی آنکھوں میں اور لہجے میں ایک عجیب سی اداسی تھی جو مہوش کی یادوں کے بھنور میں سے جکڑ رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، سورج آہستہ آہستہ اپنی روشنی سمیٹ رہا تھا اور آسمان پر نارنجی اور گلابی رنگوں کا حسین امتزاج بکھرا ہوا تھا۔ اسفند کے گھر دروازے سے اندر داخل ہوئے، اس کے قدم تھکے ہوئے تھے اور چہرے پر غم کی لکیریں واضح تھیں۔ دن بھر کا بوجھ اور مہوش کی یادوں کا وزن اس کے کندھوں پر تھا، جیسے زندگی ایک بے مقصد سفر بن گئی ہو۔ وہ اندر آیا تو ہلکی ہلکی ہنسی کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ لاؤنج سے آتی آوازیں غیر متوقع تھیں۔ اس نے قدم آگے بڑھائے اور نظارہ کرنے لگا۔ ایان فرش پر بیٹھا خوشی سے قہقہے لگا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں رنگین بلاکس تھے اور وہ ہیرا کے ساتھ کھیل رہا تھا جو اس کے ساتھ زمین پر بیٹھی سے ہنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پتہ ہے ایان، اگر آپ نے یہ بلاک یہاں رکھا تو آپ کی عمارت سب سے اونچی ہو جائے گی۔ ہیرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا ٹاور گر گیا، ایان ہنستے ہوئے بولا اور دوبارہ بلاک جوڑنے لگا۔ اسفند وہیں دروازے پر رک گیا۔ اس نے پہلی بار ایان کو اتنی خوشی سے ہنستے اور بے فکر دیکھا تھا۔ مہوش کے جانے کے بعد ایان کی ہنسی جیسے کہیں کھو گئی تھی، لیکن آج وہ ہنس رہا تھا، معصوم، بے فکر اور خوش۔ اس منظر نے اسفند کے دل میں عجیب سے خیالات جگا دیے۔ دانیال کی باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگی۔ ایان کو ماں کی ضرورت ہے، وہ ماں کے بغیر ادھورا ہے۔ وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ ہیرا کی موجودگی نے جیسے ایان کے دل میں خالی جگہ کو بھر دیا تھا۔ اسفند کو احساس ہوا کہ ایان ہیرا کے ساتھ کتنا آرام دہ محسوس کرتا ہے، جیسے وہ اس کے دل کو سکون دے رہی ہو۔ کیا دانیال ٹھیک کہہ رہا تھا؟ کیا ایان کے لیے ماں کی موجودگی واقعی اتنی ضروری تھی؟ لیکن مہوش کی جگہ؟ وہ خود کو یہ سوچنے پر بھی مجبور نہ کر پائے۔ وہ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ نظروں کے سامنے ایان کی ہنسی اور دانیال کے الفاظ کٹمٹ ہو رہے تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے قدم آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا دیے۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے دماغ میں کئی سوالات گردش کر رہے تھے۔ کیا وہ مہوش کی یادوں کے ساتھ گزارا کر سکتا ہے؟ کیا ایان کے مستقبل کے لیے اسے اپنی انا اور جذبات کو ایک طرف رکھ کر سوچنا چاہیے؟ ہیرا کے وجود نے ایان کی زندگی کو بدل دیا تھا، لیکن کیا وہ خود کو اس حقیقت کو قبول کرنے کے قابل بنا سکتا تھا؟ یہ ساری سوچیں آکٹوپس کی طرح اس کو جکڑے ہوئے تھی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف اس کی گہری سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی نظریں دیوار پر لگی مہوش کی تصویر پر جمائے بیٹھا رہا، جیسے جواب اس تصویر میں چھپا ہو۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر ستارے جھلملا رہے تھے اور گھر کے اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ ٹوٹا بکھرا اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ ہیرا نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہوئی۔ ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے قریب آ کر میز پر چائے رکھنے لگی۔ رکو، اسفند یار کی گہری اور تھکی ہوئی آواز نے اسے روک دیا۔ وہ پلٹی اور حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ جی سر، اس نے آہستہ سے کہا۔ تم ایان سے کتنی محبت کرتی ہو؟ اس نے سیدھے سوال کیا۔ اس کی نظریں اب بھی تصویر پر جمی ہوئی تھی۔ وہ چونک گئی۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ اس سوال کا مطلب کیا تھا۔ سر، یہ آپ کیا بات پوچھ رہے ہیں؟ اس نے حیرت سے کہا، لیکن اسفند نے اس کی بات کاٹ دی۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ اس کے بعد میں ایک عجیب سی سختی در آئی تھی۔ بہت محبت کرتی ہوں سر، اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح۔ ایان بہت معصوم اور پیارا ہے، اس کی خوشی کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اسفند نے پہلی بار اس کی طرف سیدھا دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی اور گہرائی تھی۔ کچھ بھی کر سکتی ہو؟ ہیرا حیرانی اور الجھن میں پڑ گئی۔ جی، آپ کا مطلب کیا ہے سر؟ اسفند نے گہری سانس لی اور کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اس کے لیے، اس کی خوشی کے لیے کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ سن کر ہیرا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ساکت کھڑی رہی۔
جیسے وقت رک گیا ہو۔ وہ بے یقینی سے اسفند کو دیکھنے لگی۔ اس کے ہونٹ ہلے لیکن الفاظ نہ نکل سکے۔ بولو، جواب دو، کیا تم ایان کی خاطر یہ کر سکتی ہو؟ اسفند نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ہیرا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کسی اور سے کیوں نہیں؟ کوئی بھی آپ سے شادی کے لیے تیار ہو سکتا ہے، آپ کو مجھ سے ہی کیوں؟ اسفند نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے وہ چاہیے جو ایان کے دل سے جڑی ہو، اور وہ تم ہو۔ تم نے ایان کو خوشی دی ہے، اسے اس غم سے نکالا ہے جو میں نہیں کر سکا، اس لیے مجھے یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑ رہا ہے۔ ہیرا نے گہری سانس لی۔ اس کے دماغ میں خیالات کی ایک یلغاری ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ سر میں اپنے گھر کی واحد کفیل ہوں، یہ شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے اصل جواز پیش کیا۔ اس کی فکر نہیں کرو بالکل بھی، بس اپنا جواب دو۔ تمہارا دل اس رشتے پہ راضی ہے؟ اس نے بھرپور پوچھا تھا۔ وہ بھی بس ہو گئی۔ ٹھیک ہے سر، میں راضی ہوں، مگر مجھے پہلے اپنی والدہ سے بات کرنی ہوگی۔ اس نے کچھ سوچ کر حامی بھر لی۔ ایان نے سر ہلایا۔ جلدی پوچھ کر بتاؤ، میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتا۔ ہیرا نے اس بات میں سر ہلایا اور آہستہ قدموں سے کمرے سے باہر نکل کے اس کا دل کسی طوفان کی زد میں تھا۔ پیچھے اسفند یار اپنے خیالات میں کھویا ہوا مہوش کی تصویر کی طرف دیکھتا رہا۔ نکاح کا چھوٹا سا انتظام کیا گیا تھا جس میں صرف چند قریبی رشتے دار تھے۔ ہیرا کی والدہ اور اس کی دو چھوٹی بہنیں موجود تھیں۔ مہوش کی موت کے بعد یہ گھر کبھی خوشی کی گونج سے بھر نہ پایا تھا، اور آج پھر یہ تقریب ایک بوجھل سکون میں ہی لپٹی ہوئی تھی۔ ہیرا سرخ سادہ لباس میں ملبوس تھی۔ سر پر دوپٹہ تھا جو اس کے چہرے کی معصومیت کو مزید نکھار رہا تھا۔ وہ ایک طرف سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سے جذبات کی کشمکش جاری تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ ایان کے لیے ہے، لیکن اس کے دل میں خوف اور بے یقینی بھی جگہ بنائے ہوئے تھی۔ اسفند کالی شلوار قمیض میں ملبوس نکاح کے خواہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، آنکھوں میں گہری تھکن تھی اور زندگی کی تلخی کا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کیا تھا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں مہوش کی یادیں اب بھی گونج رہی تھی۔ نکاح خواہ نے آیات کی تلاوت کے بعد نکاح کا آغاز کیا۔ خاموشی اس لمحے کو مزید وزنی بتا رہی تھی۔ اسفند یار نے سنجیدگی سے قبول ہے کہا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جس سے وہ خود کو اس نئے سفر کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور پھر ہیرا نے بھی کانپتی آواز میں اس رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، دل میں عجیب سا اضطراب تھا۔ نجمہ بیگم اور عالیہ اور نبیلہ اس کے قریب بیٹھی تھیں، اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ نکاح کے اختتام پر قریبی رشتہ داروں نے دعا کی اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ یہ مبارکبادیں رسمی تھیں، ان میں خوشی کی وہ چمک نہ تھی۔ اسفند نے ہیرا کی طرف ایک نظر ڈالی۔ وہ ابھی تک سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کی مونڈیاں بھیجی ہوئی تھیں۔ ایان اپنے پرندوں کے ساتھ ایک کونے میں کھیل رہا تھا۔ اس کے معصوم چہرے پر خوشی تھی، جیسے وہ سمجھ بھی نہ پایا ہو کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اسفند کو معلوم تھا کہ ایان کے لیے یہی سب کچھ ضروری تھا۔ یہ نکاح دو دلوں کا نہیں بلکہ دو فرضوں کا بندھن تھا، ایک طرف ایان کی خوشی تو دوسری طرف ہیرا کی قربانی۔ یہ سفر کی شروعات تھی، لیکن اسفند اور ہیرا دونوں کے دلوں میں ایک انجان سا خوف چھپا ہوا تھا جو وقت کے ساتھ ہی کم ہو سکتا تھا۔ رات کے پرسکون لمحے اپنے ساتھ ایک عجیب سا سکوت لے کر آئے تھے۔ وہ اپنے نئے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، جہاں ہر چیز مہوش کی یاد دلاتی تھی۔ اس کے دل میں بے شمار وسوسے اور سوالات گردش کر رہے تھے۔ سادہ سی سفید چادر اوڑھے وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھی اور ہاتھ مٹھیاں بنائے دامن میں رکھے ہوئے تھے۔ اسفند کمرے میں داخل ہوا تو اس کے قدموں کی آواز پر ہیرا نے سر اٹھایا۔ وہ پورے اعتماد انداز میں کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدگی کی گرفت میں تھا، آنکھوں میں تھکن اور زندگی کے تجربات کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ زندگی کے تجربات کی جھلک صرف نظر آ رہی تھی۔ تم اپنے گھر والوں کے معاشی حالات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آج سے وہ میری ذمہ داری ہے۔ اچانک اسفند کی گہری آواز گونجی تھی۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ان الفاظ نے اس کے دل میں تشکر کی لہر دوڑا دی تھی۔ جانتی تھی کہ اسفند خوش مزاج ہے، مگر اندر سے رحم دل ہے۔ شکریہ سر، ہیرا کے ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ اس کی مدھم آواز اور متاحت تھی۔ اس نے نظریں جھکا لی، جیسے اپنے جذبات چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، اسفند نے مختصر جواب دیا اور ایک پل کے لیے اس کی طرف دیکھتا رہا، اور پھر رخ موڑ کے الماری کی طرف بڑھ گیا۔ ہیرا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے اپنے کپڑے اٹھائے اور باتھ روم کی طرف چل دی۔ وہاں جاتے ہوئے اس کے ذہن میں اسفند کے الفاظ بار بار گونج رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیسے وہ شخص جو بظاہر سخت اور دور لگتا تھا، اس کے دل کے اتنے قریب ہو سکتا تھا۔ واپس آ کر وہ اپنے بستر پر خاموشی سے لیٹ گئی۔ اس کے دل میں مختلف خیالات گردش کر رہے تھے، لیکن سب کے پیچھے ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔
اسفند کی شخصیت ایک پہیلی کی طرح لگ رہی تھی جسے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں ایان کے کمرے کی طرف جا رہا تھا اسے دیکھنے کے لیے، اسفند نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ بغیر جواب کے انتظار کیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہیرا نے جاتے ہوئے اسے دیکھا، پھر آنکھیں بند کر لی۔ آج کی رات اس کی زندگی میں ایک نیا باب لے کر آئی تھی، لیکن اس باب کے الفاظ ابھی دھندلے تھے جو وقت کے ساتھ واضح ہونے والے تھے۔ وہ چپ چاپ آنکھیں موند کر سو گئی، خود کو کافی تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ صبح کی خنک اور کھڑکیوں کے پردے ہلا رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی پر نظر پڑی۔ ابھی سورج مکمل طور پر نہیں نکلا تھا۔ کمرے میں واش روم سے پانی گرنے اور شاور چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اسفند جاگ چکا تھا اور فریش ہو رہا تھا۔ ہیرا نے چادر ایک طرف کی اور آہستہ سے بستر سے اٹھ گئی۔ تک اسفند بھی واش روم سے باہر آیا تھا۔ اس کے بال گیلے تھے، وہ ہاتھ میں تولیہ لیے چہرہ خشک کر رہا تھا۔ اس نے ہیرا کو ایک نظر دیکھا، پھر خاموشی سے اپنے بال ڈرائی کرنے لگا۔ ہیرا نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ فریش ہو کر جب وہ نیچے آئی تو دیکھا کہ ملازمین ناشتہ بنانے میں مصروف تھے۔ کچن سے پراٹھوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ ہیرا نے آگے بڑھ کر کام میں مدد کرنا شروع کی، پلیٹیں ترتیب دی، جوس کے لیے گلاس رکھے اور ایان کے لنچ باکس کے لیے سینڈوچ تیار کیے۔ ناشتہ ٹیبل پر لگانے کے بعد وہ ایان کو جگانے کے لیے اوپر گئی۔ ایان گہری نیند میں تھا، اس کا معصوم چہرہ تکیے پر سکون سے دھرا تھا۔ ہیرا نے نرمی سے اس کے گال تھپتھپائے۔ ایان اٹھ جاؤ بیٹا، اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ ایان نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور منہ بناتے ہوئے کروٹ لی۔ میں اور سونا چاہتا ہوں۔ ہیرا نے مسکراتے ہوئے اس کا کمبل کھینچا۔ اچھے بچوں کی طرح اٹھو ورنہ بابا ناراض ہو جائیں گے۔ یوں سن کر ایان تھوڑا سا ہنسا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہیرا نے اسے واش روم بھیجا اور خود اس کو تیار کرنے کے لیے اس کا یونیفارم نکالا۔ کچھ دیر میں وہ ایان کو اسکول کے لیے تیار کر چکی تھی۔ ایان کو نیچے لے کر جب وہ ڈرائنگ ٹیبل پہنچی تو اسفند پہلے ہی اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ میرا بیٹا آج بہت اچھا لگ رہا ہے، وہ ایان کو اپنی گود میں بٹھا کر مسکراتے ہوئے بولا۔ ایان نے خوش ہو کر ناشتہ شروع کیا اور اسفند نے اسے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھلایا۔ وہ بھی بیٹھی ناشتہ کرتی دل میں ایک عجیب سی خوشی محسوس کر رہی تھی۔ ناشتہ ختم ہونے کے بعد اسفند اٹھ گیا تو ہیرا نے جلدی سے ایان کا بیگ تیار کر کے اس کو پہنا دیا۔ چلو بیٹا، ٹائم ہو گیا، اسکول چلتے ہیں۔ اسفند نے ایان کا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ہیرا نے دروازے تک انہیں خدا حافظ کہا اور گہری سانس خارج کرتی اندر آ گئی۔ چلو ایک کام تو ختم ہوا۔ اس نے برتن سمیٹ کر کچن کی طرف رخ کیا اور پھر باقی کاموں میں مصروف ہو گئی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرنے لگا۔ ہیرا نے آہستہ آہستہ اسفند اور ایان کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ وہ دونوں کا بے حد خیال رکھتی، ایان کی ضروریات پوری کرتی اور اسفند کے لیے گھر کو سکون کا گہوارہ بنائے رکھتی۔ اسفند بھی ایان کی خوشیوں کو دیکھ کر مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ ہیرا نے ایان کو ماں جیسی محبت دے رہی ہے اور اس کی زندگی میں کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایان اب خوش مزاج اور ہنستا کھیلتا بچہ بن چکا تھا جو اسکول میں بھی نمایاں تھا۔ ہیرا کے خلوص اور محبت نے اسفند کو اتنا مطمئن کر دیا کہ وہ دوبارہ اپنے کام پر پوری توجہ دینے کے قابل ہو گیا۔ اس دن اسفند معمول کے مطابق اپنے آفس میں موجود تھا۔ صبح کے وقت وہ اپنی فائلز دیکھنے میں مصروف تھا جب اس کے سیکریٹری نے آ کر اطلاع دی، سر شہریار خان آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اسفند نے نظریں فائل سے اٹھائی اور مختصر جواب دیا، انہیں اندر بھیج دو۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک بلند قامت خوش لباس شخص کمرے میں داخل ہوا۔ شہریار خان ایک کامیاب بزنس مین، جاذب نظر شخصیت، مضبوط لہجے کا مالک تھا۔ اسفند نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ آئیے خان صاحب، بہت دنوں سے آپ سے ملاقات کرنے کا منتظر تھا۔ شہریار مسکراتے ہوئے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا، یہ ملاقات ضروری بھی تھی اسفند، ہمارے پروجیکٹ کے لیے کچھ اہم بات چیت کرنی ہے۔ دونوں اپنی کرسی پر بیٹھ گئے اور گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شہریار نے اپنے نئے بزنس آئیڈیاز، پروجیکٹ کے تفاصیل شیئر کی جنہیں اسفند نے غور سے سنا تھا۔ خان صاحب، آپ کا پلان کافی مضبوط لگتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ شہریار نے مطمئن انداز میں سر ہلایا، یقیناً، اور آپ کے تجربے کے ساتھ یہ پروجیکٹ کامیاب ہونے کے امکانات اور بھی بڑھ جائیں گے۔ کافی دیر تک بات چیت جاری رہی اور دونوں کے درمیان ایک پیشہ ورانہ تعلق کے ساتھ ساتھ ایک دوستانہ رشتہ بھی بننے لگا۔ اسفند کو شہریار کا انداز پسند آیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ ان کے اشتراک نے ان کا کاروبار کو نئی بلندیوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ ہم ایک ساتھ کام کرنے جا رہے ہیں اسفند، آپ کے ساتھ کام کرنا ایک اعزاز ہوگا۔ ملاقات کے اختتام پر شہریار نے کہا تھا، مجھے بھی یہی امید ہے خان صاحب، یہ شراکت ہمارے لیے کافی کی نئی راہ کھولے گی۔
اسود نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا تھا۔ شہر خان کے جانے کے بعد اسود نے گہری سانس لی اور اپنی کرسی سے ٹیک لگا لی۔ شہر خان کو اسود یعنی گھر میں آنے کی دعوت دی تھی۔ وہ جیسے ہی اسود کے بنگلے میں داخل ہوا، اس کی نظریں خود بخود ہر چیز کا جائزہ لینے لگی۔ نفاست سے سجا ہوا یہ گھر اسود کی شخصیت کی عکاسی کر رہا تھا، مگر شہریار کی توجہ ان دونوں پر نہیں تھی۔ جیسے ہی کام کرتی ہیرا پہ نظر پڑی تو ایک لمحے کے لیے سے سب کچھ دھندلا سا محسوس ہوا، جیسے وہ کسی خواب میں کھو گیا ہو۔ اس کا معصوم سا خوبصورت چہرہ، اس کی آنکھوں کی سادگی اور چال میں جھلکتی شائستگی نے شہریار کو عجیب سے خیالات میں الجھا دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ دل میں جیسے ایک ہلچل سی مچ گئی تھی، اس کے اندر جیسے کسی خواہش نے جنم لیا ہو، ایک خواہش جو نہایت ہی گھٹیا اور غلیظ تھی۔ وہ اپنے خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہیرا کی ہر حرکت، ہر انداز اس کے دل کو مزید بے چین کر رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس حسینہ جیسی دوشیزہ اسود کے ساتھ ہو؟ کیا وہ اس قدر بھی کرتا ہوگا؟ شہریار کے دماغ میں خیالات بنانے لگے۔ اس دوران اسود نے بات چیت شروع کی اور شہر کو اپنے کاموں کے بارے میں اپڈیٹ دینے لگا۔ شہریار، جو نیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، اس کی تفصیلات جلدی فائنل کرنی ہوگی۔ وقت کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کام کو کسی بھی طرح مؤثر طریقے سے مکمل کریں۔ شہریار نے خود کو قابو میں رکھتے ہوئے سر ہلایا۔ بالکل اسود، یہ پروجیکٹ ہماری کمپنی کے لیے ایک بہترین قدم ہوگا۔ میں نے چند نکات سوچے ہیں، کل تمہیں بھیج دوں گا۔ اسود نے بات جاری رکھی، لیکن شہریار کی توجہ بار بار ہٹ رہی تھی۔ اس کا ذہن اب بھی ہیرا کے بارے میں الجھا ہوا تھا۔ اس کے اندر کی لالچ بڑھتی جا رہی تھی، مگر وہ بظاہر کام کی باتوں میں مصروف نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چاہے جو بھی ہو، اسے دل میں کہا تھا، یہ حسینہ میری سوچوں سے باہر نہیں جا سکتی، مجھے کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ مگر اسود، جو کام کے حوالے سے سنجیدہ تھا، شہریار کی نظروں اور خیالات کے بھید سے بالکل بے خبر تھا۔ ملازمت چپ چاپ چائے ان کے سامنے رکھ کر چلی گئی تھی۔ وہ دونوں ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، درمیان میں جا کے دو کپ اور کچھ فائلز رکھے ہوئے تھے۔ یار، ایک بات پوچھوں؟ شہریار نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے اسود کی طرف دیکھا اور بے ساختہ مسکرا کے بولا، پوچھو۔ اسود نے نظریں فائل سے ہٹائی اور سر ہلا کر کہا تھا، تمہاری مسز تم سے عمر میں کافی چھوٹی لگتی ہیں۔ شادی کیسے ہوئی تم دونوں کی؟ شہریار نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ اس سوال پر اسود کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کافی کا کپ میز پر رکھا اور پرسکون سے جواب دیا تھا، بات یہ ہے کہ ہیرا میرے گھر میں نوکری کرتی تھی، ایان کے کیئر ٹیکر کے طور پر۔ میری پہلی مسز کے انتقال کے بعد ایان بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا تھا، جس کی بات نہیں سنتا تھا، لیکن ہیرا کے ساتھ وہ اٹیچ تھا، اس کی بات مانتا تھا۔ شہریار غور سے سنتا رہا، اس کی نظروں میں ایک چمک سی آ گئی۔ اسود نے بات جاری رکھی، ایان کو نارمل زندگی دینے کے لیے مجھے ایک فیصلہ لینا پڑا۔ یہ فیصلہ میرے لیے نہیں، میرے بیٹے کے لیے تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ایان کو ایک ماں کی ضرورت ہے، اور ہیرا کے ساتھ اس کا تعلق اتنا مضبوط تھا کہ میں یہ کروا گھونٹ بھر کے لے۔ وہ تو مطلب یہ شادی صرف ایان کی وجہ سے ہوئی؟ شہریار ہلکی سی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کرتے بولا، ہاں، صرف اسی لیے۔ ہم دونوں بس ایک سمجھوتے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسود نے صاف کوئی سے کام لیا تھا، یہ جانے بغیر کہ سامنے والا شکاری تھا اور ان کاموں میں ماہر اور بلا کا حسن پرست تھا۔ شہریار نے اس بات میں سر ہلایا، مگر دل ہی دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تو مطلب میرا راستہ صاف ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی کانٹا نہیں۔ ہیرا بس ایک مجبوری کی بیوی ہے، اور اسود کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہیں۔ وہ دل ہی دل میں سرشار ہو گیا۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے بات کا رخ بدل دیا، لیکن اس کے شیطانی دماغ میں ایک منصوبہ ترتیب پانے لگا تھا۔ یہ موقع میرے لیے سنہری ہے، بس تھوڑا صبر کرنا ہوگا اور درست وقت پر وار کرنا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا رہا۔ اسود، جو اپنی بات ختم کر چکا تھا، دوبارہ فائلوں میں مشغول ہو گیا، جبکہ شہریار اپنی ظاہری مسکراہٹ کے پیچھے اپنے گندے اور ناپاک ارادے چھپائے بیٹھا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ پلنگ پر آلتی پالتی مارے بیٹھے اپنے فون کی اسکرین پر نظریں جمائے ہوئی تھی، ارد گرد سے بے خبر۔ اس نے دوپٹہ ایک طرف رکھ دیا تھا تو اس کے سنہرے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ کمرے کی خاموشی میں بس فون کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا اور اسود اندر داخل ہوا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کی نظریں بے ساختہ اس پر جم گئی۔ ایک پل کے لیے وہ ساخت ہو گیا، جیسے وقت تھم سا گیا، اور اس کے چہرے پر جھلکتی معصومیت اور قدرتی حسن نے اسود کو حیرت زدہ کر دیا۔ وہ قیامت خیز سراپا لیے بیٹھے تھے۔ ہیرا نے سر اٹھا اور اسود کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو جیسے کرنٹ سا لگا۔
شرم سے اس کا چہرہ دیکھتے انگارے کی طرح سرخ ہو گیا۔ وہ جھٹ سے اپنا دوپٹہ اٹھانے لگی۔ ہاتھوں میں لرزش تھی اور نظریں زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ دل ہی دل میں اپنی لاپرواہی پہ خود کو کوسنے لگی تھی۔ اسود نے اپنی نظریں فوراً ہٹائی، مگر دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی آواز کو معمول پر لانے کی کوشش کی اور سلام کیا۔ السلام علیکم۔ ہیرا نے بمشکل خود کو کمپوز کرتے ہوئے سر جھکا کر جواب دیا۔ اسود نے ایک نظر مزید اس کی طرف دیکھا اور فوراً اپنے گاؤں کا زاویہ بدل لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مناسب نہیں، مگر دل کے جذبات قابو سے باہر ہونے لگے تھے۔ یہ لڑکی، اس کے دل نے سرگوشی کی، کتنی سادہ اور خوبصورت ہے۔ اس کے دل نے ایک ہارٹ بیٹ مس کی تھی۔ وہ اپنی جگہ چند لمحوں کے لیے رکا اور پھر خود پر قابو پانے لگا۔ میں بس یہ بتانے آیا تھا کہ ایان سو گیا، تم بھی آرام کر لو۔ اس کے آواز میں ایک انجانی نرمی تھی جو خود اس کے لیے بھی اجنبی تھی۔ ہیرا نے اس بات میں سر ہلایا مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ وہ بھی نظریں جھکائے ہوئے تھے، دل کے دھڑکنیں اس کے سماعت میں گونج رہی تھی۔ اسود نے پلٹ کر کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی مگر قدم اٹھانا مشکل لگ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس نے رک کر گہری سانس لی اور خود کو سمجھایا، یہ صرف ایک ذمہ داری اور سمجھوتا ہے اسود، اپنے دل کو قابو میں رکھو۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے اسود اب جا چکا تھا، مگر اس کا دل ابھی تک اس کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی دوبارہ لوٹ آئی تھی مگر دونوں کے دلوں میں ایک ہلچل سی بپا ہو چکی تھی۔ دونوں کے دل ایک عجیب لے پہ دھڑکے تھے۔ اسود کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا اور گھر میں بس ملازمین ہیرا اور ایان موجود تھے۔ رات کو سکوت ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ گھر کے ماحول میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، بس ایان کی ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز ہیرا کے قریب سنائی دے رہی تھی۔ ہیرا ایان کے ساتھ بیڈ پر سو رہی تھی، چہرے پر سکون کی ہلکی سی جھلک تھی۔ شہریار کی شیطانی نیت اسے اسود کے گھر لے آئی تھی۔ وہ کسی بہانے سے بنگلے کے اندر آیا تھا اور اس کی نظریں اب ہیرا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اسود شہر میں نہیں ہے۔ کمرے کا دروازہ نیم کھلا دیکھ وہ اندر داخل ہوا۔ ایان اور ہیرا کو ساتھ سوئے دیکھ اس کے اندر کا شیطان جاگ اٹھا۔ اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا، ہیرا کے چہرے پر پڑتی چاندنی سے مزید حسین بنا رہی تھی۔ شہریار آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ہیرا کو چھونے کی کوشش کی، دروازہ زور سے کھلا تھا۔ اسود یار اندر داخل ہوا اور ایک لمحے کے لیے منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ہیرا گھبرا کر جاگ گئی اور شہریار کو اپنے قریب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسود کی آنکھوں میں حیرت، غصہ اور بے یقینی کے جذبات واضح تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے شہریار؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے لہجے میں آگ تھی۔ مجھے نہیں معلوم یہ یہاں کیسے آئی، میں تو ایان کے ساتھ سو رہی تھی۔ ہیرا اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر جھٹ سے بولی تھی، یار غلط نہ سمجھو، میں غلطی سے آ گیا تھا بس۔ وہ صفائی سے جھوٹ بول گیا تھا مگر اسود کی نظریں شک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ غصے سے ہیرا کی طرف موڑا تھا۔ ہیرا کا دل دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ گئے۔ مجھے نہیں معلوم یہ یہاں کیوں آئی، میں بالکل بے خبر تھی۔ مگر اسود کا دل اس وقت کوئی دلیل ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے اعتمادی جھلک رہی تھی۔ ہیرا نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ شہریار نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کہا، یار تم زیادہ ہی شک کر رہے ہو، کچھ نہیں ہوا یہاں۔ مگر اسود نے سخت نظروں سے شہریار کی طرف دیکھا تھا، تم ابھی اس وقت یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہیں بعد میں دیکھ لوں گا۔ شہریار فوراً وہاں سے نکل گیا مگر اسود کے دل میں جو شک کے بیج بو دیے گئے تھے وہ بڑھنے لگے تھے۔ ہیرا اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتی رہی مگر اسود کے دل میں بے یقینی اور غصہ دونوں غالب آ چکے تھے۔ کمرے کی فضا خاموشی سے بھر گئی مگر اندر ہی اندر طوفان جاری تھا۔ ہیرے کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ کئی گھنٹوں سے اپنی صفائیاں دے رہی تھی، ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اسود کو یہ یقین دلا سکے کہ وہ بے قصور ہے، مگر اسود کی بے اعتمادی اس کی روح کو زخمی کر رہی تھی۔ آخر کار اس نے گہری سانس لی، آنکھوں میں آنسو لیے اور دھیرے سے کہا، جب آپ کو مجھ پر یقین ہی نہیں، جب میرا کردار آپ کی نظر میں مشکوک ہو گیا تو پھر میرا یہاں رہنے کا کوئی مطلب نہیں، میں جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ یہ الفاظ اسود کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگے تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت ہو گیا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ ہیرا کی باتوں میں وہ عزم تھا جس نے اس کے دل کو جکڑ لیا۔ وہ دل ہی دل میں جان چکا تھا کہ یہ لڑکی جھوٹ نہیں بول سکتی، اس کا دل اور کردار دونوں شفاف ہیں۔ ہیرا نے اپنی نظر جھکائی اور اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ کمرے سے جانے کے لیے پلٹی تو اسود کے دل میں بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً قدم بڑھایا، نہیں ہیرا، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ حیرت سے رکی مگر اس کی آنکھیں اب بھی بھیگی تھیں۔ اسود نے اپنی نظر جھکا لی، میں نے تمہیں آزمایا، یہ جاننے کے لیے مجبور کیا کہ تم اپنے کردار کی حفاظت کے لیے
کوئی بھی ہلکے کردار کی لڑکی اس طرح اپنے کردار کی صفائی دینے کے لیے اپنے عیش و آرام کو داؤ پر نہیں لگاتی، نہ ہی محل جیسا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ سن کر ہیرا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس بار یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ سکون اور تشکر کے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے اسفندیار کے قریب آئی، اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ کیا میرا سچائی سے بھرپور دل کافی نہیں تھا؟ اسفند نے ہیرا کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے اور اپنے لہجے میں بولا، مجھے اپنے دل کی بات سمجھنے میں وقت لگا، لیکن اب جان گیا کہ تم میری زندگی کا وہ سکون ہو جس کی مجھے تلاش تھی۔ تو میری زندگی ہو ہیرا، اب کبھی مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت۔ تمہیں اسفند علی چاہنے لگا ہے دل و جان سے۔ اس کی باتیں سن کر ہیرا بے اختیار ہو کر اس کے سینے سے لگ گئی، جیسے وہ اپنی تمام شکایات اور دکھ بھول چکی ہو۔ اسفند نے اسے مضبوطی سے اپنے بازو میں بھر لیا، جیسے وہ اسے کبھی خود سے جدا نہ ہونے دے گا۔ اسی لمحے میں دونوں کے دلوں کے درمیان اعتماد کی ایک نئی بنیاد قائم ہو گئی تھی، اور وہ جان چکے تھے کہ اب کوئی بھی ان کے رشتے کو توڑ نہیں سکتا۔ بہت دور رہ لیا، اب تمہاری خیر نہیں۔ تیار کر لو خود کو میری شدتیں سہنے کے لیے۔ وہ اچانک سے شوق ہوا تھا، اس کی معنی خیز بے پاک باتوں پہ وہ سرخ ہوتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ وہ اس کے داں پر ایک زوردار کہکا لگاتے اس کو مزید اپنے قریب کر گیا۔ اس نے ایک نظر ایان کو دیکھا، وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اتنے شوق کر ہیرا سے کہا، خیال ہے اپنی شدتیں تم پر ظاہر نہ کر دوں؟ ہیرا شرمائی، اسفند ایان اٹھ نہ جائے؟ نہیں اٹھتا، اور اس کو لیے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اپنی ہر حرکت سے ہیرا کو یہ محسوس کروا رہا تھا کہ اسے کتنی محبت کرتا ہے۔ بس ان کے دل میں بار بار یہی آ رہا تھا کہ محوش کی جگہ ہیرا ہی لے سکتی تھی، لیکن شاید میں بھی اس سے زیادہ وہ ہیرا کو چاہنے لگا تھا، کیونکہ ہیرا کی معصومیت اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ اس نے شوق چنچل ہوتے ہیرا کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیا اور اس پر اپنا پیار لٹانے لگا۔ اس نے اس کو اٹھایا اور بیڈ پر لے گیا، بیڈ پر لٹا کے وہ اس کے اوپر شائع فگن ہوا۔ دونوں ایک دوسرے میں یوں سمٹے جیسے ان کو کبھی کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اگلے دن کے لیے خوشیاں لے کر آئی تھی۔ ایان نے کھانے کے ٹیبل پہ اچانک ہیرا کو ماما کہا۔ کیا میں آپ کو ماما کہہ سکتا ہوں؟ ہیرا ایان کی بات سن کر ایک دم ہی خوش ہو گئی۔ اسفند بھی ایان کی بات سن کر بے پناہ خوش ہوا۔ خوشی سے ایان کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کا ماتھا چومتے بولی، کیوں نہیں بیٹا، میں آپ کی ماما ہوں، آپ مجھے ہمیشہ اپنی ماما ہی بلانا۔ اور اس کو تشکے سے گلے سے لگا لیا۔ یہ دیکھ کر سکون محسوس کرنے لگا اسفند۔ اس کو لگتا تھا کہ جیسے اب اس حویلی کی خوشیاں کبھی کم نہیں ہوں گی۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جزاک اللہ خیر۔